مجھے یقین کامل ہے اس پاکستہ محفل میں جو احباب تشریف آئے ہوئے ہیں یہ سب مومن ہیں، کیونکہ ایسی پاکستہ محفل میں کوئی بے ایمان نہیں آ سکتا۔ یہ پاکستہ محفل ہمارے عزیزوں نے حضور سید العالم سید الاولیاء افضل الاولیاء اشرف الاولیاء قائد الاولیاء منبع ولایت مخزن ولایت سرچشمہ ولایت قاسم ولایت غوث الاغواث غیث الاغیاث غوث الثقلین غیث الکونین نجیب الطرفین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لاوکانی قندیل نورانی الشیخ السید میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسن والحسین المعروف 11ویں والے گئے قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے عزیزان محترم محمد عاطف اور محمد کاشف کو اور ان کے سارے بزرگوں کو اور بلکہ اس محفل میں تشریف لانے والوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ این سعادت بزرگ باد و نیست تانا بخش خدای بخشندہ۔ حضرات محترم، کچھ وقت پہلے بندہ ناچیز نے اپنے انتہائی محترم عاشق رسول محب صحابہ و اہل بیت الحاج محمد نواز صاحب مرحوم و مقبول کے گھر محفل میں کچھ بیان کرتے ہوئے بات چھوڑی تھی کہ جبریل امین علیہ السلام سلسلہ سے آگے کیوں نہ ہوئے اور ان کے پر کیوں جل جاتے تھے، باوجود ایسے سے کہ کچھ تھوڑا مجھے یاد تھا، لیکن ہماری جامع مسجد زندگیہ غوثیہ تھانہ نرمکھا کی انتظامیہ مسجد کی انتظامیہ تھانے کی انتظامیہ مسجد کی انتظامیہ کے صدر میرے انتہائی عزیز و محترم الحاج محمد عمران صاحب نے مجھے یاد کیا جبریل والی بات کرتے ہیں۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایسی باتیں کرنے کا ماحول نہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ سامعین سارے قریب بیٹھے ہوئے اور بندہ کرنے کی خدمت میں کوئی نکتہ پیش آ جائے۔ حضرات محترم، پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ محفل
جس میں ہم بیٹھے ہیں ہم تو وہی بات مانتے ہیں جو ہمارے مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا۔ ہمیں ہمارے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے، اور فرمانے والے آقا نے جو رب کو دیکھا۔ اس دور پر فتن میں کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سرکار میں صلاۃ و سلام کی امتی بھی کہلاتے ہیں، لیکن ان کی عظمت کی باتوں پر اعتراض ہے کہ جی رب کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب دعویٰ کیا ہے؟ توجہ کی ضرورت ہے، میں رسمی بات نہیں کروں گا۔ دعویٰ یہ ہے کہ رب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیکھنے کی نفی نہیں، جی قرآن میں ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کوئی اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ میں نے ادراک کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے رویت کا دعویٰ کیا۔ رویت کا معنی دیکھنا، میں نے رویت کا دعویٰ کیا، ادراک کا دعویٰ کیا۔ رویت کا معنی ہے کسی شے کو دیکھے، اور ادراک اس شے کا احاطہ کرنا۔ اب ہم سارے بیٹھے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو دیکھا ہے، دیکھا تو ہے، رویت تو ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آسمان کا احاطہ کر رہا ہے، یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، یعنی کسی چیز کا احاطہ کرنا ہے، یہ ادراک ہے۔ اللہ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، کیوں کہ وہ ذات حدوں سے بات ہے، وہ لامحدود ذات ہے، وہ مطلق ذات ہے، وہ غیر مقید ذات ہے، وہ قدیم ذات ہے، وہ واجب الوجود ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ اس سے عبادت کے لائق ہے، یہ نہیں کہ اس کو دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ اب آپ غور کیجیے، اگر اللہ کا دیکھنا محال ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک جلیل القدر نبی ہے، رسول ہے، مرسل ہے اور کلیم ہے، جن سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتا تھا، کلام فرماتا تھا، اب اللہ تعالیٰ کلام فرمائے تو اس کلام میں جاذبیت کتنی ہوئی، اس میں حسن کتنا ہوا۔ اگر کوئی بندہ خوبصورت آواز سے قرآن کی قرات کر رہا ہو، آواز بھی خوبصورت ہو، قواعد و ضوابط کی تجوید پر بھی اس کی کامل نظر ہو، انداز قرات بھی آ رہا ہو، تو جب سننے والے کے کان میں وہ آواز جائے گی تو وہ اگر پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تو اس میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ یار دیکھیں تو صحیح کون ہے اس قرات، دیکھیں تو، اور آپ ایمان سے بتائیں کہ جب اللہ خود کلام کرتا تھا اس میں جاذبیت کتنی تھی، اس میں حسن صوت کتنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور رب نے کرم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو
رب آرنی انظر الیک، میں قرآن پاک کی بات کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے تھے، میرے رب آرنی آرنی، انہوں نے رویت کی بات آرنی، مجھے رویت کرا، ادراک کی بات نہیں، رویت۔ یا اللہ تو مہربانی کر مجھے اپنا دیدار دکھا۔ اب دیدار اگر محال ہوتا تو محال کا سوال یا حرام ہوتا ہے یا کفر۔ دیکھو اللہ بے نیاز ہے نا، کوئی اس کی بارگاہ میں بکواس کرے کہ یا اللہ تو مجھے نیاز مند بن کے دے، تو نیاز مندی عیب ہے اور ہمارا رب ہے۔ اس لیے اگر رویت محال ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کبھی درخواست نہ کرتے، اور اللہ اس بات کو قرآن میں نازل کرتا۔ قرآن میں نازل کیوں کیا؟ بات تو بھئی موسیٰ علیہ السلام، اور ہے بھی بات قرآن میں نازل کیوں کی؟ تاکہ منکرین کو پتہ چل جائے کہ خبثائے اذان تمہیں کیا پتا تھا میرے محبوب بندوں کے ساتھ محبت۔ ان نے جب عرض کیا رب آرنی، اے میرے رب مجھے دیدار کرا، انظر الیک، میں تجھے دیکھوں۔ قرآن پاک کے کلمات ہیں میرے ساتھ۔ ایک بہت بڑی علمی شخصیت مخدوم محسن ملت، استاد العلماء والقراء والحفاظ علامہ محمد بخش کرمی صاحب زیدہ مجدد، میں بھی نام لینے لگا تھا، انہوں نے مجھے نام بتانا شروع کیا، محمد بخش، مجھے نام آتا تھا مگر میں صرف نام نہیں لینا چاہتا تھا، اس نام کے ساتھ کچھ اعزازی کلمات بھی لاحق کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرات غور کیجیے، جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب آرنی انظر الیک، میرے رب تو مجھے دیدار کرا، میں تجھے دیکھوں، تو رب نے کیا جواب دیا؟ رب نے کیا حکم فرمایا؟ یہ نہیں کہ موسیٰ کیا کہتے تھے یہ تو میری شان کے خلاف ہے نا۔ رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ یہ کسی اور کی امانت ہے۔ اچھا ایمان سے بتائیں، بات تو ہوتی رہے گی بھئی اللہ اکبر کہنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ جو ایمان والا ہے وہ بولے باقی چپ ہے، اور دیکھنا قرب و جوار میں تاکہ ہمیں پتہ چلے کوئی بے ایمان تو ہماری محبت نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کہنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ اور یا رسول اللہ کہنا تو یار ثواب کو آپ چھوڑ کے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را اللہ اکبر کہنے پر کچھ انعام نہ، یا رسول اللہ کہنے پر کچھ انعام نہ، کہ جو اللہ اکبر کہے گا اسے ہم 50,000 روپیہ دیں گے، جو یا رسول اللہ کہے گا اسے بھی 50,000 دیں گے، پھر میں دیکھوں گا کون نہیں اللہ اکبر۔ یار رب کی نام لے تمہیں اچھا نہیں لگتا؟
تمہاری عزت کے خلاف ہے اللہ اکبر کہنا، جس کی عزت کے خلاف ہے اللہ اکبر کہنا اونچی آواز سے، اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ کہاں ہے یہ اونچی آواز سے، تو میرے رب نے خود فرمایا ہے، فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ، اگر تم میرا ذکر جماعت میں بیٹھ کر آواز ظاہر سے کرو گے، میں تم کو اعلیٰ جماعت میں گاتا تمہارا ذکر، تم کہو گے اللہ اکبر، میں تم پر رحمت نازل کروں، اور ہم نے رحمتوں کا کیا کرتا ہے؟ ہمیں تو بے شک لعنت مل جائے مگر دولت مل جائے۔ غور کیجیے حضرات محترم، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں من گھڑت باتوں نہیں ہے، اور تم احسان مانو ان بچوں کا جن نے محفل سے جا کر تمہیں بلایا، اور محفل بھی کسی دنیا دار کی نہیں ہے، یہ بغداد کے تاجدار کی محفل ہے، اور پتہ ہے 11ویں تو ساری دنیا منا رہی ہے، مگر یہ پتہ ہے کہ 11ویں والا بیٹا کس کا ہے؟ قاضی ہم کہتے ہیں 11ویں ہم کرتے ہیں، لیکن نہیں پتا کہ 11ویں والا کس کا بیٹا ہے۔ داتا میری اقتدام ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اللہ کے مخدوم بھی ملی ہے، سلطان بھی ملی ہے، حاکم بھی ملی ہے، روحانی طور پر داتا بھی، ہم قربان ہیں۔ اگر کوئی لاہوری اور کوئی قربان نہیں ہے تو وہ حرام ہے، نگری رونتی ہے، ننگا رونتا ہے، کھا کر داتا نہیں کی، داتا تجھے چل رہا ہے۔ اب میں نے کہا ناقص ذہن کے پاگلوں، اگر داتا صرف اللہ ہوتا اور اللہ نے کسی کو بنایا نہ ہوتا، ذاتی طور پر داتا اللہ ہے، مگر جیسے اللہ بنا دے وہ بھی تو داتا ہے نا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہے کہ اوپر ہوگا مادر ذات اندھو، اگر آنکھیں لے لیے تو میرے پاس ہے۔ اب یہ شرک کا اعلان تھا اور اپنے قرآن میں کیوں نازل کر دیا؟ اللہ والوں سے لینا، اللہ سے لینا، اسی لیے قرآن میں ہمارے آقا پر آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ، السائل مطلقاً ہے، المطلق یجری علی الانفراد، مطلقاً ہے۔ محبوب کوئی مانگتا ہو، کسی وقت مانگے، جو کچھ مانگے، جتنا مانگے، جیسے مانگے، آپ سے مانگے، انکار نہیں کرنا، فلا تنہر، جھڑکنا نہیں، خالی نہیں بیٹھنا، جھولیاں بھر بھر کے، جھولیاں بھر بھر کے۔ اور قرآن کی بات کہہ رہا ہے جناب، اگر اللہ نے ان کو داتا نہ بنایا ہوتا تو پھر رب فرماتا کہ محبوب جو آپ کے پاس مانگنے آئے اسے 6 بار مانگ رہے ہیں، مجھ سے مانگو، تم سے جو مانگتے ہیں، مگر رب نے تو فرمایا کہ محبوب سے مانگو، وہ بھی مجھ سے مانگو۔ محبوب بولیں میں بول رہا ہوں، محبوب پھینکیں میں پھینک رہا ہوں، محبوب کے ہاتھ بھر کے بیعت کرے میرے ساتھ بیعت ہے۔ قرآن میں یہ ساری باتیں ہیں۔ حضرات محترم غور کیجیے، ہمارے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر کامل، غور کیجیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ جس کو کمال عطا کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، دیدار کرا، اور میں تم نہیں کر سکتے، ہاں تم میرے کلیم ہو، اگر کئی بیٹھے ہو کے دیدار کرا
تو پھر سیدھے نہ دیکھنا، ڈائریکٹ نہ دیکھنا، انظر الی الجبل، قرآن ہے قرآن، مگر موافق نہیں آتا قرآن پہ ایمان۔ مومن قرآن سنتا ہے، اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے اپنے سکون۔ اور پتہ ہے قرآن فیض کس کو دیتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کوئی بات ہم گھڑت ہو، غلط ہو، آپ سب کو اجازت ہے کھڑے ہو کر مجھے پوچھیں۔ میں اپنی دینی کے لیے تقریر میں کھڑا ہوں، نہیں میں کوئی رسمی تقریر کرتا ہوں، ہر کس نہیں۔ جناب بندہ، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو رب نے کہا ڈائریکٹ نہ دیکھنا، سیدھا نہ دیکھو، انظر الی الجبل، تم پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی صفاتی تجلیات میں سے ادنا تجلی پہاڑ پہ ڈالوں گا۔ اگر پہاڑ برداشت کر دیا تو موسیٰ سے تیرا کام نہیں بنے گا، اگر پہاڑ برداشت کر سکتا تو پھر تمہارا کام بھی نہیں بن سکتا۔ رب العالمین نے جب اپنی تجلی اور ذاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلیات میں سے ادنا تجلی پہاڑ پہ ڈالی، دکن پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح، پہاڑ ٹوٹ گیا، ریت کی طرح ہو گیا۔ اور جناب بندہ غور کیجیے، پہاڑ ٹوٹ گیا، ریت کے ذروں کی طرح ہو گیا، مگر موسیٰ ان کا تو ناخن بھی نہیں ٹوٹا۔ یہ ہے اللہ کا مطلب، ان کا ناخن نہیں ٹوٹا۔ صرف اتنا ہے کہ جب تجلیات ربوبیت کو دیکھا نا تو اس کے رابطہ نہیں، خرہ عالم استغراق میں چلے گئے، بے ہوش ہو گئے۔ وہ قربان لو مدینے والے، آپ کی عظمت کو شان دیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اچھے طرح دیکھا۔ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اچھی طرح دیکھا۔ وہ حضرات محترم، اب جب رب دیکھ رہے تھے اور رب نے جب محبوب کو دیکھا، کیونکہ دیکھنے کی طاقت اللہ نے ہی دی تھی، اور اپنی دی ہوئی طاقت جب محبوب میں ظاہر ہوئی نا، جیسے کسی استاد کے سامنے اس کا شاگرد استاد کے علم کا شاہکار بنا ہوا اور وہ اپنے علمی جواہر دکھا رہا، تو استاد بھی شاگرد کو بام ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تھپکی دیتا ہے۔ جب رب نے محبوب کو دیکھا کہ کس طرح صرف صفاتی تجلی نہیں، میری ذات کو دیکھ رہے ہیں، بمائے صفات کو دیکھ رہے ہیں۔ جب محبوب کو دیکھا تو محبوب فرماتے ہیں فَفَضَا کَفَّهُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر، بینا کاتا کھیا، بینا کاتا کھن کندھے کو کہتے ہیں، کاتا کھن دو کندھے، اور جب یائے متکلم کی طرف نسبت ہوئی تو نسبت کی وجہ سے جمع کا نون اور تسنیہ کا نون گر گیا، کاتا کھیا ہو گیا۔ تو جناب فرمایا دونوں کندھوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت۔ اب بتاؤ بھائی
اللہ تو لامحدود ذات ہے، پھر کندھوں کے درمیان رکھا ہے، یہ استعارہ ہے، یہ مجاز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب میں محبوب اللہ کو دیکھ رہا تھا تو اللہ خوش اور مجھے تھکی، واہ محبوب، واہ محبوب، واہ محبوب، واہ محبوب۔ اب ایمان سے بتاؤ، جسے تھکی مل رہی ہے وہ خوش ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے نا؟ تھکی جس کو مل رہی فرماتے ہیں فوضا کفا ہوا بین کتفیا ووجدت بردہا بین ثدیا۔ جب اللہ نے تھکی دی میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی، سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ اچھا سرکار دیدار بھی آپ کر رہے تھے، تھکی بھی لے رہے تھے، مگر آپ کی کیفیت کیا تھی؟ میں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے جتنے کے سمندر تھے میرے اندر وہ تموج ہو گئے، چھاٹے مارنے لگے، تلاطم میں آ گئے۔ تو پھر سرکار ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بالواسطہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور آپ نے تو بلا واسطہ دیکھا، بلا واسطہ۔ آپ کی کیفیت کیا تھی؟ اور میں یہ پھر رب سے پوچھوں کہ میری کیفیت کیا تھی؟ جب رب سے پوچھا رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ محبوب جب دیکھ رہے تھے نا تو نہ آنکھ چھچکی اور نہ ٹیڑھی ہوئی، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ اب جناب اللہ شان محبوب دکھانے کے لیے رب نے جبریل امین کی معذرت کے سامنے کہ جب سدرہ پہ پہنچے جبریل امین کو جیسے ویسے نہیں آئے، فرشتوں کے رسول ہیں۔ جبریل نے عرض کی سرکار یہ سدرہ یہ المنتہا ہے، بس میری حد ختم، لو دنوں تو ہم ملتن تن لا ترکتو۔ سرکار میں ایک بار برابر بھی اگر آگے جا چاہتا تو میں تو چل جاؤں گا، میں تو راہ ہو جاؤں گا۔ اگر جب سرے ہوئے برکت کرم فروغ تجلی بصورت پر آقا حضرت فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامنوں کے بعد چھٹا کے دامن کہاں مٹا رکاب چھوٹی امید چھوٹی نگاہ حضرت کے بل بل بل۔ آج میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں۔ اگر مجھ جیسے درویش درس دینا شروع کر دینا تو بد مذہبوں کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اور کیجیے سرکار میں آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں تو جل کے راہ ہو جاؤں۔ کیوں جل کے راہ ہو جاؤں؟ بس یہ قابل توجہ بات ہے۔ اس کے بعد پھر 11ویں کے بعد یہ نہ سمجھو کہ شاید یہی بات گناہ کی بات ختم ہو جائے گی۔ طبیعت اگرچہ ناساز ہے مگر میں کہتا ہوں طبیعت کھلے تو تقریر شروع کر دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ تو نہیں نا آخر میں جو ہمارے احباب آ رہے ہیں وہ صرف کھانا کھا کے چلے گئے، ہم جو پہلے سے آ کے بیٹھے ہم تو جناب کھانا بھی کھائیں گے، جیسے سے خوراک بھی لیں گے اور روح کی پرورش بھی کریں گے۔ یہ جو میں آج کر رہا ہوں یہ روح کی میرا ہوگا۔ اور اب دیکھو آپ ڈر جائیں جب کیسے اب برداشت تو کرنا پڑے گا، آ جو گئے ہیں برداشت تو کرنا پڑے گا جب تک محفل ختم نہیں ہوگی۔ جبریل کے پر کیوں چلتے تھے ذرا غور کرو۔
احباب اذہان میں آتا ہے کہ اور میرے گلے کا احساس کرتا مجھے پانی عنایت فرمانے کی تکلیف کی، اگر سارے گلاس میں نہ ڈالو، بوتل میں پڑا ہوا موجود ہے تو جناب بندی آپ کی کوئی گلاس لے، لیکن جو ایثار کرنے والا ہوتا ہے نا اور وہ خود دیتا ہے، خود نہیں کھاتا، اس لیے انہیں خود نہیں کیا ہمیں دے دے۔ جبریل کے پر کیوں جل کہتے تھے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب سدرہ سے آگے جب جائے گا، یہ آگے بھی میں کہہ رہا ہوں ورنہ آگے پیچھے کی بات نہیں۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کا ملا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرد ہوتی۔ جناب اور یہ آگے پیچھے اوپر نیچے ادھر ادھر جدھر ادھر اطراف اطراف جہاد اسماء تعینات تشخصات مراحل منازل، نہ دھوپ تھی نہ سایہ تھا، نہ گرمی تھی نہ سردی تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سلسلہ سے آگے بھی میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ سلسلہ سے سرب اجاگر ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے انوار و تجلیات نے تو وہ جا سکتا ہے جو برداشت کر سکتا، اس لیے پر کرتے تھے کہ اللہ کی ذاتی صفات کے انوار و تجلیات۔ میں نے کہا ذرا غور کیجیے، میں نے کہا ذرا غور کیجیے، ہم رب سے پوچھتے ہیں مولا تو سدرہ سے آگے تھا یا پہلے بھی نہیں تھا؟ شب معراج میں تھا کہاں؟ پوچھو شب معراج میں تو تھا کہاں؟ اپنے قرآن میں بیان کر دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب یہ عبد کے ساتھ جو با لگی ہوئی ہے کیوں لگا ہے؟ قواعد عربیہ کے احترام سے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ بھی جملہ کام ہے، یہ بھی جملہ کام ہے، تو پھر بات کو لگا فرمایا تحقیق کی نظر سے دیکھو، الفاظ للمصاحبہ، مصاحبت ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں نے بتا دیا ہے کہ جہاں جہاں مصطفیٰ تھے ساتھ ہی ہمارے خدا تھا، میں تو ساتھ تھا۔ سدرہ سے اپنا مسجد حرام سے چلے گئے، اقصیٰ ہے جہاں یہودیوں کو قبضہ ہے۔ ہم کتنے دریا دل لوگ ہیں، ہم فراغ دل لوگ ہیں، یہودیوں کر لو ہمارے مساجد پر قبضہ، ہمارے قبلہ اول پر قبضہ، چاہے ہمارے قبلہ ثانی پہ بھی کر لو، ساری مسجدیں خانقاہیں اپنا لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں، مزے کرو، بس ہماری روٹی میں کمی نہ آئے، ہماری دولت میں کمی نہ آئے، ہمارے سود کھانے میں کمی نہ آئے، ہمارے رشوت لینے میں کمی نہ آئے، ہماری گندی نظروں سے کسی کی ماں بیٹی کو دیکھنے کی لعنت میں کمی نہ آئے، بس ہمیں لعنتی رہنے دینا، مرضی ہے جس جزا پر قبضہ کرتا۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر یہ بات نہیں تو کیا ہے اسلام کی فوجیں مر گئی، ہماری افغان ختم، ہمارے جو سابقہ
آرمی چیف تھے، راہیل سے اس وقت 25 ملکوں کی فوج کے وہ سربراہ ہیں۔ کیا انہیں مسجد اقصی سے پرواہ نہیں ہے؟ وہ کتنے کروڑ تنخواہ دے رہے ہیں مہینے کی، کیوں ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں؟ اسرائیل کو اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہماری فوجیں آج اٹھ رہے ہیں، اسرائیل کا اسی وقت روح نکلتا ہے، مگر کیا ہے، حرام کی دولت نے اس قدر بے غیرت بنا رکھا ہے، نہ حکمران بولتے تھے، نہ عباد بولتے تھے، نہ ہم بولتے تھے۔ ہم چپ رہے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ کرم رہے۔ کہاں ہے مسجد اقصی جہاں ہمارے آقا نے نماز فرض ہونے سے بھی پہلے نماز پڑھی اور انبیاء کو پڑھا اور انبیاء کب سے نکل کر آئے۔ اگر ملا تو انبیاء کی حیات کا قائل ہوتا تو یہ دن نہ دیکھ لیتے، تو خود چلتا پڑھ کے بھوک آئے کتے کہ ندی بھی زندہ نہیں ہے، کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ پاگل پوچھ میرے نبی سے، فرماتے ہیں مرر کو بھی موسیٰ برائے کو بھی فائدہ وقائیں یسلی کی قبریں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا، ہمارے آقا فرماتے ہیں براق پہ بیٹھے ہیں، اور براق کی رفتار کتنی تھی، منتہائے نظر سے پہلا، منتہائے نظر سے پہلا اکثر سے چلے نا آسمان کی طرف جانا، براق سے آسمان کی طرف دیکھا، ایک قدم زمین پہ تھا دوسرا آسمان، اتنی رفتار والی براق۔ سرکار بیٹھے ہیں اور ہے میں اوپن سواری، لیکن آقا فرماتے ہیں دنیا کو دیکھنا، دنیا والوں کو دیکھنا یہ معمولی بات ہے، میں قبروں کو بھی دیکھا جا رہا تھا، قبر والوں کو بھی دیکھا جا رہا تھا، جو کچھ کر رہے تھے وہ دیکھا جا رہا تھا، جو کہہ رہے تھے یہ ہمارے آقا مرر کو بھی موسیٰ۔ ہم نے آپ کو کس نے بتایا کہ یہ موسیٰ ہے؟ اور میں کون بتایا؟ جب اللہ نے میرے سامنے ساری کائنات بنائی، میرے سامنے کائنات بنا تو میرے اللہ نے مجھے یہ علوم عطا کر دیے تھے، میں تمام نبیوں کو جانتا تھا، ولیوں کو جانتا تھا۔ مرر تو موسیٰ، جب میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو رائے تو ہو، میں نے ان کو دیکھا، فیضا ہوا قائم، وہ قبر میں کھڑے تھے، وہ قبر میں کھڑے تھے، یصلی، اور میری ذات پر صلاۃ و سلام نہیں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا یصلی کا معنی صرف نماز ہے، اگر صرف نماز ہے تو قابل ہے۔ ہمارے آقا جب بارگاہ قدس میں پہنچے تھے، حضرت سیدنا پیکر سے سلسلہ منبع مہرو مبتدائے تیار عشق شاہیہ مصداق ثانی اثنین نواب جانشین مصطفیٰ خلیفۃ الرسول بن عباس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز کی طرح آواز آئی جب آپ بارگاہ قدس میں پہنچے، عرض سے گزر گئے، 70,000 انعامات سے گزر گئے، ایک حجاب سے دوسرا حجاب 500 سال کا تو وہاں آواز آئی کہ محمد ان ربک یصلی، محبوب ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا رب یصلی نماز پڑھ توجہ دیے، میں قرآن حدیث سنا رہا ہوں،
تو کسی فادر کی طرف توجہ ہے؟ میری باتیں سن، میرا غوث بھی دیکھ رہا ہے، میرا نبی بھی دیکھ رہا ہے، میرا علی بھی دیکھ رہا ہے، خلفائے راشدین بھی دیکھ رہے ہیں، اولیاء بھی دیکھ رہے ہیں۔ جانتے ہیں انہیں دیکھنے کی شرط بھی نہیں آتی، دن رات میں دھونا پڑے گی، شب صبح تک سونا پڑے گا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میں جناب باوجود تکلیف ہے اللہ اللہ کے پیاروں کی خدمت سنا رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر دیکھے نا میرا خون بنتا ہے کہ یار کیوں معلوم ہوتے تو غوث اعظم بھی لعنت کریں گے، رسول اعظم بھی لعنت کریں گے، بیٹھے میری محفل میں دیکھ کے اور ان کو غور کر کے بیٹھے تھے۔ تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر نہیں سچی، ہمارا رب بارگاہ کچھ نہیں سچی۔ اب بتائیے سچی کا معنی نماز پڑھنا ہے سچی، اور رب بھی سچی کیا ہے؟ خیر معبود آپ کا رب آپ پر صلاۃ و تسلیم ہے، کچرے کی شامل کچرے کی شامل وہاں جو سچی صلاۃ و سلام ایک ہی کھڑا ہے نا، یہاں بھی اس کی صلاۃ و سلام موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ رب نے کہا تم سب کا تاجدار رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ قبروں میں اور محبوب کے ساتھ۔ اب غور یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں ختم کروں گا، کوشش کر رہا ہوں ختم کرنے، لیکن اینڈ اسی سے ہوگا وہ اصل بات ہے۔ غور کیجیے جناب بندہ یصلی، اب دیکھیں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے دے آپ دے، میں تو ساتھ تھا، یا اللہ تو ساتھ تھا، تیرے محبوب کے تو ساتھ تھا، جبریل کے ساتھ تھے تو جبریل نہیں چلے، سدرہ پہ آنے کہتے ہیں اگر آگے سے اس کو جل جاؤ۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام کی تین حیثیت، غور کرو، تین حیثیت بند کرتا ہوں، گھڑیوں کو دیکھنا بند کرو، سرکار کی باتیں سبحان اللہ، اللہ کی قسم نہ اپنی طرف دیکھ لے دیتے نہ ہو جائے گی، لنگر کی خیرات بھی ہو جائے گی، لنگر کے لیے ٹائم کر رہے ہیں، اگر اس سے آپ ہوگا تو قضا ہو جائے گا، پتہ کہ چلے آپ کے مہمان سارے آ جائیں، تقریر پھر شروع کروں گا، ابھی میں تقریر نہیں کرتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ کوئی مہمان محروم نہ رہ جائے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم نماز عصر کرتے ہیں، پھر تقریر شروع کروں گا، تو جناب غور کیجیے، کیونکہ کیا پتہ کہتے سال کے بعد زندہ رہے نہ رہے، پھر آپ لوگ میرے ہاتھ میں یا نہ آئے، آج ہی میرے ہاتھ آ گیا، آج ہی یہ جو بیٹھے ہیں نا میری مسجد کی انتظامیہ، یہ تو آپ لوگ میں سوچتے ہیں، میں پیارے مہمانوں کو سنا رہا ہوں، ہمارے یہاں کی تین حیثیتیں، بس یہ آخری بات ہے، گھبرانا، ایک حیثیت ہے بشری، دوسری حیثیت ہے نوری یا ملکی، تیسری حیثیت ہے حقیقی۔ جب آپ مسجد حرام سے چلے نا چاہتے تو بشری حیثیت بالفعل بشریت کام کر رہی ہے، نورانیت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، مگر وہ بالقوت کام نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں آپ سارے بیٹھے ہیں، الحمدللہ آپ سارے ناطق ہیں، بولنے والے ہیں، مگر اس وقت میری قوت تکلم بالفعل ہے،
میری قوت سفور موجود ہے مگر بالکل آپ کی قوت تکلم بالقوہ ہے، کام نہیں کرتی، اور آپ کی قوت سفور بالفعل ہے، کام کریے جو کر کے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ سرکار مسجد حرام سے چلے، بشریت کے پھر نورانیت کے ساتھ حقیقت کے ساتھ، مگر وہ کام نہیں کرتا۔ جب مسجد اقصی سے آسمان کی طرف بشریت کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، مگر اس وقت آپ کی نورانیت کے اندر بشریت بھی بے ہوا، حقیقت بھی بے ہوا۔ جب آپ سدرہ کو پہنچے، اب سدرہ سے آگے بشریت بھی بے ہوا، نورانیت بھی بے ہوا، پھر حقیقت محمدیہ اللہ صاحب کام کرنا تھا۔ ایسے زندگی ریاض کی سرکار جب آپ کی حقیقت پر نورانیت کا پردہ تھا، بشریت کا پردہ تھا، میں ساتھ چلتا رہا۔ اب سدرہ سے آگے تو آپ کی حقیقت کے جلدے میں دلی نہیں بڑھتا تھا، میں جلد اٹھے جو کس لیے بنا کرتے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوری کی، نہ کہتے وہ بھی نہ تیرے، ارے تھے کمانے مکان کی جھوٹے تو محمد آخر کے پھیر لے ہو، وہی بھی جام سے کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، بس اسی کے جلوے اسی سے اسی کے جلوے اسی سے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر پکارے، گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہاد کرنا لے کسی ستا ہے کدھر گئے تھے۔ حضرات محترم، جبریل ہمارے آقا کی حقیقت کی تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتے، پردے میں جناب کسی کو کیا پتا کہ ہمارے آقا کی عظمت کیا ہے۔ میں نے حقیقتاً یہ مشتے نمونہ از ہر بارا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے گودام میں، اور تھیلیاں باندھ کے بڑی ہوتی ہے دکان میں، گاہکاری جنس دکھاؤ، ایک تھیلی دکھائی دوسری دکھائی اور دکھائی گئی، کہا جو جنس پسند کرو وہ لے سکتے۔ میں نے ابھی جنس کی تھیلیاں دکھائی، اللہ کی قسم مال کو بھی گودام میں پڑا، مال کو بھی گودام میں پڑا۔ اگر میں گودام کو کھول دوں ورنہ میں خود برداشت کر سکتا ہوں، نہ آپ برداشت کریں گے۔ 12 حضرات کی بہت ہوتا ہوں، اب کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ نماز سے پہلے لنگر کا بندوبست اور دعا وغیرہ ہو جائے گی، تو اسی سے اتفاق کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے محترم ہیں اور نعت گو بھی ہیں اور نعت بھی، نعت گو کہتے ہیں جو نعت بنائے اور نعت خواہ جو نعت سنائے، کیونکہ وقت نازک ہے، اس لیے میں بھائی جناب اللہ علوی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، محمد منشا علوی صاحب کی خدمت میں، اور ساتھ ہی گزارش کروں گا کہ بس سمندر کو کوزے میں بند کر کے دکھاؤ۔